معزز سامعین، یہ واقعہ اپریل 1221 کا ہے، جب منگول فوج چنگیز خان کی قیادت میں نیشاپور کا محاصرہ کرنے پہنچی۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا تو شہر میں بسنے والے اس فکر میں مبتلا تھے کہ کب حملہ کیا جائے گا۔ اپنی قسمت کے بارے میں اندازہ لگانے والوں میں ایک بزرگ شاعر فرید الدین عطار بھی شامل تھا۔ تقریباً 75 برس کی عمر کے اس شخص نے بہت سی وادیوں کی خاک چھانی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اب اس کا خاتمہ نزدیک ہے، پر منگولوں کی آمد نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ منگولوں کے ہاتھوں قتل عام کے بعد تباہ و برباد اور جلا کر بسم کر دیے جانے والے شہروں اور قصبوں کی داستانوں سے وہ لا علم نہیں تھا۔ اسے اپنے انجام کی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فکر مند تھا جن کے ساتھ اس نے اتنا وقت گزارا تھا۔ اور پھر آخر وہ وقت آن پہنچا جب جاسوس نے یہ خبر دی کہ منگول فوج حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ شخص اپنی لائبریری میں چلا گیا اور پھر جب صبح صادق کے وقت منگولوں نے جنگ کا طبل بجایا، جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہر کی فضائیں گونجنے لگیں اور محصور ہوئے مرد اور عورتیں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگے، تو اس شخص نے لائبریری سے اپنا پیالہ اٹھایا اور جس جائے نماز پر وہ خود بیٹھا کرتا تھا اس پر الٹ کر رکھ دیا۔ سامعین، پیالہ الٹنے کی دیر تھی کہ منگول کمانڈر جو اگلے دستے کے ساتھ آ رہا تھا گھوڑے کو اتنی زور سے روکا کہ وہ درد کی شدت سے ہنہنا اٹھا، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شہر جس کے مینار اور فیروزی عمارتیں صبح کی دھوپ پڑنے پر چند لمحے پہلے جگمگا رہی تھیں، ایک دم سے غائب ہو چکا تھا۔ شہریوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ منگول فوج کو آخر کس نے روک لیا ہے۔ جاسوس اس کی وجہ نہیں بتا پا رہے تھے۔ اور پھر جب منگول اپنے کیمپ واپس پہنچ کر اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تو انہیں ایک بار پھر نیشاپور کا شہر افق پر دکھائی دینے لگا۔ خیر، اپنے آدمیوں پر چنگیز خان کی دہشت اتنی تھی کہ صرف ایک شہر کے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پر ایسا ہی اگلے روز دوبارہ ہوا جب بزرگ نے ایک بار پھر اپنا پیالہ الٹا دیا۔ لشکر میں پھیلتی ہوئی بے چینی کی خبریں جب چنگیز خان تک پہنچیں تو اس نے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ اسے ڈر ہے کہ اس شہر میں کوئی بزرگ رہتے ہیں جن کی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ تیسرے حملے کی قیادت وہ خود کرے گا اور اگر یہ حملہ بھی ناکام رہا تو وہ واپس لوٹ جائیں گے۔ تیسرے دن جنگ کے نعرے زیادہ زور سے بجائے گئے۔ اگلے دستے ایک وسیع علاقے میں پھیل گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی زیادہ اونچی سنائی دینے لگیں۔ جیسے ہی بزرگ نے اپنا پیالہ اٹھایا اسے لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ اس نے اوپر دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ جب بزرگ نے احتجاج کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے پیالہ واپس کر دیا اور فرمایا، کبھی نہ بھولنا کہ تمہارے اوپر کوئی ہے جس کے پاس زندگیوں کا اختیار ہے۔ اس کے آگے تم کوشش بھی کر لو تب بھی کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ تمہاری موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص سربسجود ہو گیا۔ نیشاپور ایک بہت بڑی تباہی کی لپیٹ میں آ گیا۔ منگول فوج نے بہت بڑا قتل عام کیا۔ چنگیز خان کی شہرت اور دہشت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ کئی لوگوں کو کاٹا گیا اور کئی زندہ جلا دیے گئے۔ ان جلے اور کٹے مرنے والوں میں ایک بوڑھا شخص بھی شامل تھا جس نے اپنی لائبریری میں اس وقت بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب منگول فوج داخل ہو رہی تھی۔